السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم اطفال پیغام و پیام۔ جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند، تم اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ آج 14 نومبر ہے۔ اس دن کو یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے، جسے بال دیوس اور چلڈرنس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ یوم اطفال عالمی سطح پر بھی منایا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف تاریخوں کو مختلف انداز سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد بچوں کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کی عزت افزائی اور ان کے حقوق کی پاسداری ہے۔ یوم اطفال منانے کا مقصد بچوں میں تعلیم، صحت، تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور و آگاہی کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں یہ بچہ ملک کے بہترین اور وفادار شہری ثابت ہو سکے۔ بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں مناسب تعلیم دی جائے اور ان کی صحیح تربیت کی جائے تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا اور مسلم معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ پھول سے بچوں کو دے شاداب موسم کی نوید، خشک سالی میں بہت برگ و ثمر بھی دے انہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کا چھوٹا سا بچہ بھی قدرت کا عجب کرشمہ ہے۔ اس کی بھولی بھالی شخصیت میں کتنی کشش اور جاذبیت ہوتی ہے۔ اس کی معصوم ادائیں، اس کی شرارتیں، اس کا کھیل کود، غرض اس کی کون سی ادا ہے جو دل کو لبھاتی اور کیف و سرور سے نہ بھر دیتی ہو۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے، ہمیں نہیں معلوم کہ قدرت نے کس بچہ میں کتنی اور کس قسم کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور آگے چل کر کیا خدمات یا کارنامے انجام دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج معصوموں میں کوئی کسان اور تاجر ہو، کوئی انجینئر اور صنعت کار ہو، کوئی صحافی اور منصف ہو، طبیب و حکیم ہو، کوئی مدرس اور مقنن ہو، کوئی سائنسداں اور فلسفی ہو، اور کوئی ماہر سیاست اور مدبر و منتظم ہو۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ خاندان، قبیلہ، قوم، ملک اور نوع انسانی کو ان میں سے کس کے ذریعے کتنا بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اتنی بڑی صلاحیتیں جس بچہ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ اپنی پیدائش کے وقت سب سے زیادہ کمزور اور بے بس ہوتا ہے۔ وہ اپنی نشو و نما اور پرورش کے لیے جتنی توجہ، شفقت اور محنت کا طالب ہے، کسی بھی جاندار کا بچہ اتنی توجہ اور محنت نہیں چاہتا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے اس کی زندگی ہی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کی ذہنی، فکری اور اخلاقی تربیت تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ اس معاملہ میں غلطی یا کوتاہی اسے بالکل غلط رخ پر لے جا سکتی ہے، اور اس کا وجود پورے سماج کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر صحیح نہج پر اس کی تربیت ہو سکے تو وہ سماج کو امن و چین اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ تربیت مستقل ایک فن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تیار کردہ سانچے میں کسی کا ذہن و دماغ ڈھل جائے، اور خاص طور پر اس کی اپنی اولاد کا اور خود اس کے زیر پرورش بچوں کا، تو یقینی طور پر اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ ان کی ایام طفولیت کو زیادہ اہمیت دے۔ بچوں کے جسم و جان اور ان کی طبیعت و مزاج کو گودھی ہوئی مٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ کمہار اچھی طرح گودھی ہوئی مٹی کو جس طرح کے ظروف کی شکل دینا چاہتا ہے، آسانی سے مطلوبہ شکل و صورت دے دیتا ہے۔ بچوں کی اچھی یا بری اٹھان اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح طرح سے ہوئی ہے یا غلط انداز سے۔ یقیناً تربیت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو جیسا چاہے ویسا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مستقل فن ہے، اس کو سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ صرف رسمی طور پر ایک دن یوم اطفال منا کر اس عظیم ذمہ داری اور فرض کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے لیے ہر دن کے 24 گھنٹے صرف کرنا پڑے گا۔ یوم اطفال کا پیغام یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کی ذہنی اور فکری تربیت کریں گے، ان کے لیے مناسب تعلیم کا نظام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی اور روحانی بالغی کی بھی فکر کریں گے۔ اس کے لیے رول ماڈل ہمیں اسلام کے نظام تعلیم و تربیت کو بنانا ہوگا، جس کی نظیر اور مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ خدا حافظ۔